اور اہم خبر جو آج کی وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے ہے۔ جہانگیر ترین نے اندیا دیا ہے کہ عمران خان ان سے جو ہے وہ ملاقات کرنے والے ہیں، اور جو آج انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کچھ دوستوں نے ملاقات کی یقین دہانی کرائی ہے، کسی کمیٹی سے جو ہے وہ نہیں ملیں گے۔ بہرحال ہاشمی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جہانگیر ترین والے معاملے کو؟ اور آج جو انہوں نے اندیا دیا، انہوں نے کہا کہ ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کوئی اسلام آباد سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کی جو ہے وہ انہیں امید ہے۔ رحمان، یہ جو معاملہ ہے یہ ان کی اندرونی معاملہ ہے، یہ اس میں ہم اتنا زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں اچھا، نئے اے ٹی ایم کارڈز آ گئے ہیں، ان کے آپس میں پارٹی کے اندر بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب یہاں تک جا چکے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر کے، اور وہ یہ ان کی خواہش یہ بھی شاید رہی ہو کہ اپوزیشن کی جو پارٹی ہے پنجاب اسمبلی میں وہ شامل ہو جائے اور وہ عمران خان صاحب کو تختہ پلٹ دے۔ تبھی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ٹاک شوز میں مختلف تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں، ان کے جو اپنے ان کے حامی ایم پی ایز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اب لمحہ فکریہ پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ ان کے گھر میں شدید قسم کی ایک بغاوت ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ ان کے مخالف ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو لیٹ دیم ہینڈل دس میٹر، کیونکہ بہت اہم ہے جہانگیر۔ اگر جہانگیر ترین صاحب نہ ہوتے تو ان کی پارٹی کی حکومت نہ بنتی، کیونکہ ان کے جہاز کو استعمال کیا گیا، ان کے اے ٹی ایم کو استعمال کیا گیا، ان کے وسائل کو استعمال کیا گیا، ان کے کہنے پہ لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو حل کرنے دیں۔ دیکھیے، جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ آپ تو نون سے شین اور نہیں معلوم کیا کچھ نکالنا چاہتے تھے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بات ہوتی ہے۔ راشد صاحب نے تبھی کہا ہے کہ میں نے اپنے معاملات اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ کی لاٹھی ہے جو بے آواز ہے، جو آج نہیں تو آپ کو سر جہانگیر ترین سے ہمدردی ہے کیا ہے؟ جہانگیر ترین کے معاملات کو نہال صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ بدعا ہے کہ پی ٹی آئی ٹوٹے رہے، یہ آلریڈی کوئی نہیں کرتی ہے۔ یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، مختلف جماعتوں کے لوگوں کو لا کے آپ چودھری اعجاز صاحب کو دیکھیں، جتنے بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کون سے؟ شاہ محمود قریشی بھی اس پارٹی کے نہیں ہے، جہانگیر ترین بھی اس پارٹی کے نہیں ہے، سرور خان بھی اس پارٹی کے نہیں ہے، عمر ایوب بھی اس پارٹی کے نہیں ہے، فردوس عاشق اوان بھی اس پارٹی کے نہیں ہے۔ تو یہ ڈسمنٹل ہونا ہے۔ یہ کوئی پی ایم ایل ایک نتیجے کے ساتھ کریے ووٹ کو عزت دو، یہ تو وہ لوگ اور اقتدار کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی آپس کی لڑائی ان کو لڑنے دیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا، مگر ہم اس میں کوئی ان کے طرح ہم کوئی نہیں دعا نہ بدعا نہیں کریں گے ان کے لیے، اور نہ ہم کسی کے ساتھ کریں۔ چودھری صاحب رائٹ، مگر اعجاز چودھری صاحب یہ ملنا چاہیے خان صاحب کو اور جہانگیر ترین کو، کیونکہ میرا خیال ہے اگر سیاست میں آپ آپٹکس دیکھیں تو نہ تو یہ خان صاحب کے لیے شاید اچھا ہوگا اور نہ ہی جہانگیر ترین کے لیے اچھا ہوگا۔ لیٹس سے اگر وہ جہانگیر ترین کے کیسز بعد میں کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اگر وہ میرٹ پر بھی ہوں تو الزام آئے گا کہ بھئی یہ تو خان صاحب سے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ہوئے، اور وزیر اعظم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہا جائے گا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کیوں مل رہے ہیں جبکہ جہانگیر ترین پر جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں۔ ایک فکرہ وقفے سے پہلے کی گفتگو پہ کہہ لوں، کیونکہ مجھے نہال ہاشمی سے ایسی توقع تھی جو انہوں نے فرمایا ہے، یعنی جو اسمبلی کا بزنس ہے وہ ایک طرف ہے اور بدتمیزی دوسری طرف ہے، لیکن انہوں نے ساری کیفیت گڈ مڈ کر کے رکھ دی ہے۔ کوئی ایک مرحلہ یہ بتا دیں کہ جب یہ اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور پرائم منسٹر کو 10 منٹ انہوں نے گفتگو کرنے دی ہو، ٹھیک ہے، اور ان کی گالی کو یہ ایکویٹ کر رہے ہیں ہاؤس کے بزنس کے ساتھ، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا تو یہ ان کا یہ والا سٹانس غلط ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر، بلا شبہ ٹھیک کہا انہوں نے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ ہم کوئی یہ تو نہیں ہے کہ یعنی ایک وقت میں ایک بیٹی کو آگے کر دیں اور بھائی کو پیچھے کر دیں، بھتیجے کو آگے کر دیں اور بیٹی کو آگے کر لیں۔ یہ تو پورا ایک نظام ہے جو بنا ہوا ہے تحریک انصاف کا، اور تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پی ایم ایل این کا، وہ تو پنجاب کی بھی نہیں، سینٹرل پنجاب کی جماعت بن کے رہ گئی ہے۔ کوئی نام و نشان ان کا سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، گلگت بلتستان میں اگر کہیں ہو تو مجھے یہ بتائیں۔ اور جو کچھ پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور یعنی جس طرح
سینٹ میں ان کے ساتھ ہو گیا کافی نہیں ہے، ابھی بھی یہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پر یہ کھڑے رہنا چاہتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے جہانگیر ترین صاحب کے مقدمات کی، میں 3 باتیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور مسلسل کہی ہیں اور کہتا رہوں گا. نمبر 1، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، کوئی انصاف کے بغیر نہیں ہوگا. سب وہ کیسز کہ جو کسی ادارے نے بنائے ہیں وہ باقاعدہ چلیں گے. تحریک انصاف کے 2 وفاقی وزراء، پنجاب کے 2 صوبائی وزراء اپنے اپنے موقع پہ عدالتوں سے، اداروں سے، احتساب کے اداروں سے ہو کے گزرے ہیں. کوئی واویلا نہیں انہوں نے مچایا. میں یہی بات جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہتا ہوں، انہیں بھی انصاف کا تقاضا پورا کرنا ہوگا. ان کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو عمران خان کا اصل منشور ہے وہ یہ ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے. وہ اکثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوٹ حدیث بیان کرتے ہیں کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ وہ اپنے بڑوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی اور چھوٹوں کو پکڑ لیا کرتی تھیں. اس لیے کوئی فرق نہیں ہوگا. نہیں مگر چودھری صاحب یہ جو چودھری صاحب گزارش سن لیں، تیسری بات بھی آپ سن لیں میری. اچھا چلیں آپ کر لیجیے. میرا خیال ہے میں نے کہا تھا 3 مجھے کر لینے دیں، آپ پھر اس کے بعد سوال کیجیے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یکا 26 روپے چینی میں اضافہ ہو جائے اور 110 ارب روپیہ پتہ چلے کہ غائب ہو گیا، کسی کی جیبوں میں چلا گیا، تو عمران خان چپ کر کے نہیں رکھے گا. یہ پی ایم ایل این کا وزیر اعظم نہیں ہے، یہ صاف ستھرا اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری دیانتداری سے اپنے اور پرائے کے درمیان انصاف کرنے والا ہے. اس لیے جہانگیر ترین آج بھی تحریک انصاف میں ہیں، گزشتہ بھی تحریک انصاف میں تھے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تحریک انصاف میں رہیں گے. ان سب کے بولنے والوں کا منہ بند ہو جائے گا جب انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے. سب کو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ کو کوئی لگتا ہے جہانگیر ترین کوئی تحریک انصاف کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ابھی سامنے آئیں گی کچھ ہی دنوں میں، اور بہت ساری، کیونکہ یہ جب سے شروع ہوا ایسا نہیں ہے کہ اگر عام آدمی کو لوٹا گیا ہے اور اس سے چینی یا دیگر بہت ساری چیزوں پہ جو پورے ملک میں ہوا ہے اس میں کوئی اور لوگوں کا ان کو خبر ہی نہ ہو. ایسا بالکل نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور لیکن میں صرف ایک چیز میرے محترم اعجاز صاحب جو انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں پرائم منسٹر صاحب کی بات انہوں نے کی، تو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. پرائم منسٹر صاحب کو موجودہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے بالکل کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جب بھی کوئی کرائسس کا وقت آیا، لیکن وہاں سے مثبت بات نہیں آئی. اور یہ بات نہال صاحب کی بالکل ٹھیک تھی کہ اس دن جب قومی اسمبلی میں واقعہ ہوا اس دن پرائم منسٹر صاحب کو آنا چاہیے تھا. اگر حرمت رسول کی بات ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود قوم سے بھی خطاب کیا تو ان کو ضرور وہاں پہ آنا چاہیے تھا اور خود آ کر یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے تھی. اچھا شاہ صاحب ذرا آپ بات پوری کر لیجیے گا. رحمان بھائی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے سر، ایک بریک کے بعد اگر آپ کی اجازت ہو میں شاہ صاحب آپ سے اجازت لے کر ایک بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن کنٹینیو کریں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بحث کو سمیٹنا ہے، وقت کم ہے. شاہ صاحب آپ اپنی بات پوری کر لیجیے. آپ جہانگیر ترین کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا جس طرح اعجاز خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت ہم کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے. ان کے بہت سے لوگ جن پر اگر کیس ہوئے بھی تو آئی واش کی طرح، اور اگر ادارے اور ان کو کوئی ملی کہیں سے ضمانت یا ایک عدالت سے تو وہ ادارے ہائر کورٹس میں نہیں گئے. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ دیگر جو اپوزیشن میں لوگ ہیں ان کے خلاف ہر فورم تک جاتے ہیں. لیکن یہ صرف ایک دکھاوے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر اتنے ہی سنسیئر ہوتے، وہ جو دوائیوں کا اسکینڈل ہوا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس پر کون سا ایکشن ہوا؟ صرف لوگوں کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کیا اور اربوں روپے جو عام آدمی کے جیب سے گئے اس پر تو کچھ نہیں ہوا. یہی حال اب آگے بھی ہونے والا ہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بہت ساری چیزیں سامنے آنے کو ہیں. یہ جہانگیر ترین صاحب والا ایشو ہے
اور اس پر بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت رازوں سے پردے جو ہیں وہ اٹھیں گے۔ چلے ابھی تو ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں شاہ صاحب، مگر چودھری صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پارٹی کا ایک ویژن ہے، مگر جتنے 30-35 لوگ جہانگیر ترین وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں، سر ان کو کچھ سمجھائیں، آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ ہیں، ان کو ڈسپلن کریں، ان کو کہیں کہ جہانگیر ترین کے جو معاملات ہیں وہ جہانگیر ترین کو نمٹنے دیں، پھر کیوں یہ جا کر جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین سے ملاقات کا بھی وقت مانگ رہے ہیں سر، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انصاف بھی دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ جو ملاقات وغیرہ ہے، میں نے آج جہانگیر ترین صاحب کو بات کرتے ہوئے سنا ہے، ملاقات تو کوئی شاید ہو جائے گی اگلے روز کے اندر، اور ملاقات ہو جائے گی، اور میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر یہ کہیں گے کہ انصاف کے تقاضے جہانگیر خان پورے ہونے دیں، اگر کہیں آپ ہیں تو آپ ہیں، اور اگر آپ صاف ہیں تو آپ کو کوئی یعنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور جو میرے بھائی ان کے ساتھ جا کے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، میرا انفرادی طور پہ بھی ان سے یہی رابطہ ہے، اور کہ بھی آپ اس کام کو، پروسیس کو، انصاف کے اس نظام کو آگے بڑھنے دیں، اگر کوئی صاف ہے تو انشاءاللہ آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے بس لاسٹ کامنٹ لینا ہے، میں رائٹ صاحب، نہال ہاشمی صاحب یہ فائنل کامنٹ جی۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین ایک طرف ہے، ان کو چاہیے کہ قوم سے معافی مانگے، جو انہوں نے گزشتہ ایک ہفتے سے قوم کے ساتھ تو یاد رکھنا چاہیے یہ بات کہ جس طرح سے مریم پہلے تو 2017 میں معافی مانگے نا قوم سے، پہلے 2017 والی مانگ لیں، 20 لوگ مرے تھے اور 20 روز وہاں پر بند کر کے رکھا تھا، یہ معافی منگوانے کی کتنا شوق ہے۔ ٹھیک، رائٹ سر، میرے پاس جو ہے وہ رائٹ سے ٹائم ختم ہو گیا ہے۔